السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی، نہایت حسین و جمیل، ہر فن میں طاق، شہ سواری میں شہرہ آفاق۔ بادشاہ کو اور شہزادی کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ جو گھوڑا اچھی نسل کا سوداگر لاتے تھے، بادشاہ منہ مانگی قیمت دیکھ کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن ایک سوداگر ایک سفید گھوڑا لے کر آیا۔ بادشاہ نے بلا کر دیکھا تو وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے مگر ایسا پیارا جانور آج تک نظر سے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے سوداگر سے کہا، اس کی جو قیمت تم مانگو گے ہم دیں گے۔ سوداگر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مالک و مختار ہیں، جو مرضی آئے مرحمت فرمائیے، لیکن یہ گھوڑا عجیب و غریب ہے، نہ عام گھوڑوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، نہ دانا کھاتا ہے اور نہ ہی پانی پیتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی اسے نہیں خریدتا۔ چونکہ حضور کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے، اس وجہ سے میں یہاں لے آیا ہوں۔ بادشاہ اور وزیروں نے حیران ہو کر کہا، پھر کیا کھاتا ہے؟ سوداگر نے کہا، حضور والا، دانے کی جگہ تو یہ بادام، پستے، اخروٹ، کشمش کھاتا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران کھاتا ہے، پانی کے بدلے دودھ پیتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، خیر کوئی بات نہیں، ہم یہی چیزیں اس کو کھلائیں گے۔ سوداگر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور والا کو میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اس میں ایک عیب بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، عیب کیا ہے؟ وہ بھی بتا دو۔ سوداگر نے کہا، حضور یہ اپنی پیٹھ پر کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، اسی وجہ سے کسی نے آج تک اتنے حسین چیز کو نہیں خریدا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہماری سواری کے لیے سینکڑوں گھوڑے موجود ہیں۔ سوداگر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے وزیروں سے کہا، خزانچی سے کہہ کر اس سوداگر کو 1,00,000 روپے دلوا دو۔ معماروں کو حکم دو کہ ہمارے محل کے قریب ایک صاف اور کشادہ استبل شام تک تیار ہو جائے اور سونے چاندی کی بالٹیاں بنواؤ۔ غرض حکم کی دیر تھی، منو میوہ اور سیر و زعفران آ گئی۔ گوالوں کو حکم مل گیا کہ دونوں وقت تازہ دودھ پہنچایا کریں۔ 2 سائی خوبصورت قیمتی لباس والے گھوڑے کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے۔ شام کو خود بادشاہ سلامت نے سونے کے کھونٹے میں ریشم کی ڈوری سے گھوڑے کو بندھوایا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر محل میں واپس آئے۔ دوسرے دن شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت نے ایسا گھوڑا خریدا ہے جو دانے کے بدلے میوہ کھاتا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران چرتا ہے۔ اس عجیب و غریب گھوڑے کو دیکھنے لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ استبل کے قریب ایک مجمع لگ گیا مگر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر ہی سے دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ کئی دن لوگوں کا ہجوم رہا۔ گھوڑے کی خبر محل میں بھی پہنچی۔ شہزادی پہلے ہی گھوڑوں کی شوقین تھی، اس کی تعریفیں سن کر اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی گھوڑا خریدا ہے جو میوہ کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، کسی دن موقع دیجیے میں بھی جا کر دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی ہم خود تمہیں دکھانا چاہتے تھے مگر رعایا کو اس کے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے سوچا پہلے یہ لوگ دیکھ لیں، تم اطمینان سے دیکھنا۔ اب کل پردے کا انتظام ہو جائے گا، تم جا کر دیکھ لینا، لیکن خبردار سواری کی کوشش نہ کرنا، وہ بہت شریر جانور ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ غرض دوسرے دن محل سے لے کر استبل تک کناتیں لگوا دی گئیں۔ شہزادی ماں اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے گھوڑے کو دیکھنے آئی۔ حقیقت میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ شہزادی نے اس کے قریب جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، خود اس کو میوہ کھلایا، گھوڑے کی سواری کی۔ وہ بہت شوقین تھی۔ ایسا خوبصورت جانور دیکھ کر اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے سوچا
देखने में तो बड़ा सीधा मालूम होता है। मैं कोशिश तो करूं, ज्यादा से ज्यादा गिरा ही देगा। इसने अपनी कनीजों से कहा, खबरदार अब्बा हजूर से ना कहना, मैं जरा इसकी सवारी लेना चाहती हूँ। सबने बहुत मना किया, मगर वो बगैर काठी, बगैर जीन के कूदकर नंगी पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा रहा। शहजादी ने अपनी साथ वालियों से कहा, देखा तुमने, ख्वामख्वाह लोगों ने बदनाम किया था, देखो ये तो कुछ नहीं बोला। वो घोड़े पर से उतर आई और प्यार से इसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। लोंडियों को ताकीद कर दी कि अम्मा जान के आगे भी जिक्र ना करना, वरना वो नाराज होंगी। थोड़ी देर ठहर कर शहजादी अपने महल में वापस आ गई। शाम को घोड़े को मेवा दिया जाता था। आज इसने मुंह नहीं लगाया। दूध की बाल्टी सामने रखी रह गई, इसने मुंह फेर लिया। जाफरान दिखाई, इस पर भी मुंह नहीं मारा। साइयों ने ख्याल किया कि शहजादी साहिबा आई थी, वो इसे ज्यादा मेवा खिला गई होंगी, इस वक्त ख्वाहिश नहीं है। दूसरे दिन सुबह भी घोड़े ने न कुछ खाया न पिया, गर्दन झुकाए खड़ा रहा। साइयों ने दरोगा अस्तबल को खबर की, वो घबराया हुआ आया, घोड़े की पीठ थपथपाई, प्यार किया, अपने हाथ से खिलाने पिलाने की कोशिश की, मगर इसने किसी चीज को मुंह नहीं लगाया, खामोश खड़ा रहा। बादशाह की पसंदीदा और कीमती चीज थी। इसने परेशान होकर वजीर से सारा माजरा बयान किया। वजीर भी घबरा गया, जानवरों के डॉक्टरों को ले आया। सब ने अच्छी तरह देखा, बज़ाहिर कोई बीमारी मालूम नहीं हुई। एहतियातन पेट की सफाई की दवाएं खिला दी। इसी वक्त आदमी दौड़ गए। डॉक्टरों ने अपने हाथ से दवा पिलाने की कोशिश की, मगर घोड़े ने दौलतियां मारनी शुरू कर दी, किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वजीर ने जाकर बादशाह सलामत से तमाम कैफियत बयान की। वो खुद तशरीफ लाए और अपने हाथ से दूध की बाल्टी बढ़ाई। इसने मुंह फेर लिया, मेवा दिया वो भी नहीं खाया। बादशाह ने साइयों को बुलाने का हुक्म दिया। सब हाथ बांधे हाजिर हुए। बादशाह ने एक एक से सवाल किया, डराया धमकाया कि अगर किसी ने कोई बदतमीजी की है घोड़े के साथ तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा। सबने हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, दोनों वक्त बाल्टियां साफ करते हैं, दिन में कई कई मर्तबा थान की सफाई करते हैं। एक बूढ़े साई ने हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारी जान तुमको बख्शी, कहो क्या कहना चाहते हो। साई ने कहा, हजूर तखलिए में अर्ज करूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया। सब लोग बाहर चले गए। साई ने कहा, हजूर आज तीसरा दिन है, शहजादी साहिबा घोड़े को देखने तशरीफ लाई थी। इत्तफाक से मैं मेवे की बोरी लेकर आ रहा था, यहाँ पर्दा हो गया था, मैं जल्दी से बाहर नहीं जा सका, बोरी के पीछे छुपकर बैठ गया। शहजादी साहिबा घोड़े को देखकर बहुत खुश हुई और अपने हाथ से मेवा खिलाया। बड़ी देर तक इसकी पीठ थपथपाती रही। घोड़ा खामोश गर्दन झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने अपनी सहेलियों और कनीजों से कहा, ये तो बड़ा सीधा और नेक जानवर मालूम होता है, मेरा दिल चाहता है कि इस पर सवारी करूं। सबने बहुत मना किया, मगर शहजादी साहिबा घोड़े की सवारी की बहुत शौकीन है। झट इसकी नंगी पीठ पर सवार हो गई। वो खामोश खड़ा रहा। शहजादी साहिबा बहुत खुश हुई और इसकी पीठ ठोंक कर चली गई। बस हजूर, इस वक्त से इसने खाना पीना छोड़ दिया और हर वक्त आंखों से पानी बहता रहता है, मालूम होता है कि रो रहा है। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, अच्छा तुम जाओ, मगर खबरदार किसी के आगे जिक्र ना करना, वरना सख्त सजा मिलेगी। साई ने कदमों में गिरकर कहा, हजूर कभी मुंह से भाप नहीं निकालूंगा। बादशाह सलामत इसी वक्त महल में आए और शहजादी को बुलाकर कहा, बेटी वो घोड़ा जो तुमने अपनी पसंद का लिया था 3 दिन से बीमार है, ना खाता है ना पीता है, गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। शहजादी ने अफसोस के लहजे में कहा, अब्बा जान ये तो बहुत बुरा हुआ, इसका इलाज होना चाहिए, बहुत नायाब चीज है। बादशाह ने कहा, हाँ बेटी मुझे भी बहुत परेशानी है, इलाज मुआवजा कैसे हो और किसी को अपने करीब ही नहीं आने देता। शहजादी ने कहा,
ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جا کر دیکھوں، مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے۔ بادشاہ خود یہی چاہتے تھے کہ دیکھیں سائی کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ اسی وقت پردے کا انتظام ہو گیا۔ بادشاہ سلامت خود لڑکی کو لے کر استبل میں آئے اور جو ہی شہزادی پہنچی، گھوڑے نے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور میوہ جو بالٹیوں میں رکھا تھا وہ اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ وہ خوشی خوشی کھانے لگا۔ شہزادی نے دودھ کی بالٹی اس کے آگے رکھی، وہ سارا دودھ پی گیا۔ زعفران آگے بڑھائی، وہ بھی اس نے کھائی۔ بادشاہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ سائیں کے کہنے کی تصدیق ہو گئی۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور یہ تو اچھا خاصا ہے، آپ ویسے ہی پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا، سائیوں کی غفلت معلوم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر بادشاہ شہزادی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سائیوں نے وہی شکایت کی۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع پہنچی۔ انہوں نے بڑے وزیر کو بلا کر تمام واقعہ سنایا اور پوچھا، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا، حضور یہ تو ناممکن ہے کہ شہزادی صاحبہ روز استبل جا کر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کریں۔ بادشاہ نے کہا، یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ ایسی قیمتی اور نایاب چیز کو بھوکوں مار دیا جائے۔ وزیر نے کہا، اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ کل دربار میں مجھے حکم دیں کہ شہزادی صاحبہ کو گھوڑا بہت پسند آ گیا ہے، انہیں یہ تحفہ دیا جاتا ہے اور شہزادی کے محل میں استبل بنوا دیا جائے، وہاں اس کو پہنچا دیا جائے۔ سائیوں کا کام لونڈیاں اور باندیاں کریں گی۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ دوسرے دن شہزادی کے محل کے صحن میں استبل بن کر تیار ہو گیا اور گھوڑے کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ لاکھوں روپے کی چیز بابا جان نے مجھے عنایت کر دی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے اسے میوہ کھلاتی، دودھ کی بالٹی خود اس کے آگے رکھتی۔ ایک لونڈی جو سب سے کم درجے کی اور بدشکل تھی، وہ استبل کی صفائی کے لیے مقرر کر دی گئی۔ شہزادی کو بھی گھوڑے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس نے استبل میں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک تخت بچھوا لیا تھا اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر شطرنج کھیلا کرتی تھی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں کئی شہزادوں کے پیغام آئے مگر شہزادی نے انکار کر دیا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر میری شادی ہوگی تو گھوڑے کا کیا حشر ہوگا، میں اس کی دیکھ بھال کس طرح کر سکوں گی؟ یہ تو میرے ہی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ جس سے شادی ہوگی وہ یہ گوارا نہیں کرے گا، میرے جانے کے بعد یہ سوکھ سوکھ کر مر جائے گا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے مذاق میں کہا کرتی تھی، میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ رات کو اتفاق سے شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ بڑی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، آخر اٹھ کر باہر ٹہلنے لگی اور چلتے چلتے استبل کی طرف نکل گئی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے تخت پر چمپا لونڈی جو استبل صاف کرتی تھی بال کھولے بیٹھی ہے اور ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہے۔ شہزادی کو اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا۔ وہ بڑی دیر تک کھڑی خاموش دیکھتی رہی۔ گھوڑا استبل میں موجود نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شہزادی نہایت عقل مند اور ہوشیار تھی، خاموش آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی مگر غصے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ آج شہزادی بہت اداس اور خاموش تھی۔ اس نے کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا، درد سر کا بہانہ کر کے لیٹی رہی۔ گھوڑے کو بھی کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ شام کو چمپا کو بلا کر اس نے رات والے آدمی کے متعلق پوچھا۔ وہ سہم گئی اور کہنے لگی، حضور نے دیکھ لیا ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ گھوڑا اصل میں کہیں کا شہزادہ ہے، اس کو میرے بال بہت پسند آ گئے ہیں۔ آدھی رات کو آدمی بن کر بیٹھتا ہے اور میرے بال کھلوا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر گھوڑا بن جاتا ہے۔ شہزادی نے اپنا غصہ ضبط کر کے کہا، اگر آج تو نے اپنے بال کھول کر اس کے سامنے بیٹھی تو میں تیرے بال کاٹ دوں گی اور بادشاہ سلامت سے کہہ کر تجھے تیروں سے اڑوا دوں گی۔ غرض اس دن نہ تو خود شہزادی استبل میں گئی، نہ چمپا کو جانے دیا۔ رات کو اس کو
ایک کوٹری میں بند کروا کر کفل ڈلوا دیا اور اطمینان سے سو گئی۔ دوسرے دن صبح لونڈی نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا غائب ہے۔ شہزادی نے کہا جاؤ چمپا کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آ کر جواب دیا حضور چمپا بھی اپنی کھوٹری میں نہیں ہے۔ شہزادی خود اٹھ کر پہلے استبل میں گئی، وہاں اس کو ایک کاغذ ملا، وہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا کون آئے گا کنگن کے دیس، کون کاٹے گا چمپا کے گیس، میں کنگن دیس کا شہزادہ ہوں، مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے جس کے عمل سے اپنا روح بدل سکتا ہوں۔ میں تمہارے ملک میں گھوڑے کا بھیس بدل کر سیر کرنے آیا تھا، یہاں پکڑا گیا۔ سوداگر نے تمہارے والد کے ہاتھ فروخت کر دیا، تم مجھے دیکھنے آئی، میں پہلی نظر میں تمہارا گرویدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت آرام اور محبت سے رکھا، مگر مجھے تمہاری لونڈی چمپا کے بال بہت پسند آئے۔ کئی دن سے میں اس کے بال کھلوا کر دیکھا کرتا تھا، کل تم نے دیکھ لیا اور چمپا کو دھمکی دی کہ اس کے بال کاٹ لوں گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لہٰذا میں اسے لے کر جا رہا ہوں، صرف اس کے بال دیکھنے کو۔ تمہیں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، نہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کاغذ پڑھ کر غصے کے مارے شہزادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر خاموش رہی۔ نہ اس نے ناشتہ کیا، نہ شب خوابی کا لباس اتارا۔ کاغذ مٹھی میں دبا کر وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ بیٹی کو بے وقت آتا دیکھ کر بادشاہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا میری بچی خیریت تو ہے؟ تم کچھ رنجیدہ نظر آ رہی ہو۔ شہزادی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے کلیجے سے لگا کر کہا بیٹی کچھ بتاؤ تو صحیح، کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو اس کی آنکھ نکلوا دوں گی، کسی نے انگلی اٹھائی ہو تو اس کی انگلی قلم کروا دوں گی۔ میری چاند تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا اماں جان گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا ہو جانے دو، تمہارا صدقہ ہو گیا، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ وہ پرستان کا گھوڑا ہے۔ شہزادی نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا اماں جان وہ اکیلا چلا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ تو چمپا لونڈی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادی نے ایک دن پہلے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی ماں سے بیان کر کے پرچہ ان کے آگے بڑھا دیا۔ بادشاہ بیگم نے سینکڑوں گالیاں چمپا کو دی اور کہا بیٹی تم رنج نہ کرو، تمہارے ابا جان کسی مہم پر گئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو چمپا کو پکڑوا کر بلوا لیں گے۔ شہزادی نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک چمپا کے بال نہیں کاٹ لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس وقت آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، مجھے کنگن دیس جانے دیجیے۔ بادشاہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا میری بچی تم کہاں جاؤ گی؟ میری اتنی عمر آئی مگر آج پہلی دفعہ کنگن دیس کا نام سنا ہے۔ شہزادی نے کہا اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں زہر کھا لوں گی، اپنی توہین کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سمجھایا، روئی پیٹی، لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر ان کو خاموش ہونا پڑا۔ قصہ مختصر دوسرے دن شہزادی نے کچھ اشرفیاں اور کچھ جواہرات لیے، 4 مردانے جوڑے سلوائے، تھوڑا سا خشک میوہ لیا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مردانے بھیس میں نکل پڑی۔ اپنی ماں سے کہہ گئی کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گی۔ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے اس نے بغیر پتہ و نشان کے اپنا سفر جاری رکھا۔ روز نیا دانا، نیا پانی، ایک جنگل چھوڑتی تو دوسرا پکڑتی۔ رات کو اپنے گھوڑے کے آرام کے خیال سے کسی درخت کے نیچے پڑ جاتی تھی۔ اس سے میں نہ اس کو ڈر تھا نہ خوف۔ کوئی آبادی نظر آتی تو وہ کنگن دیس کا پتہ پوچھتی، مگر ہر شخص انکار کرتا، کسی نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا، مگر شہزادی مایوس نہیں ہوئی۔ اس کو یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی جائے گی۔ ایک دن وہ سو کر اٹھی تو سامنے اس کو ایسا جنگل نظر آیا جس کے آگے جانا ناممکن تھا، گویا درختوں کی ایک دیوار تھی جس نے آگے جانے کا راستہ روک دیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی
کہ اب کیا ہوگا، کیا مجھے ناکام واپس جانا پڑے گا؟ مگر ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گی، یا تو چمپا کے بال کاٹ کر لے جاؤں گی یا اسی جنگل میں درندوں کی خوراک بنوں گی۔ وہ اللہ کا نام لے کر کھڑی ہو گئی اور خنجر اپنی کمر سے نکال کر درختوں کی ٹہنیاں کاٹنی شروع کی۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کو اندر کچھ روشنی نظر آئی۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد اس نے اتنا رستہ بنا لیا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ کچھ دیر آرام کر کے اس نے اپنے گھوڑے کو پیار کیا اور خنجر ہاتھ میں لے کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ آگے ایک میدان ہے اور اس میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ وہ دبے پاؤں جھونپڑی کے قریب گئی اور اندر جھانکا۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ہرن کی کھال پر ایک ضعیف شخص جن کی پلکیں ناف پر پڑی ہیں اور داڑھی زمین تک لٹک رہی ہے، آنکھیں بند کیے تسبیح 1000 دانہ لیے بیٹھے ہیں۔ شہزادی مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ اس کی آواز پر ان بزرگ شخص نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پلکیں اٹھا کر شہزادی کی طرف دیکھا، پھر خنجر کو دیکھ کر پوچھا، بیٹی کیا ہمیں قتل کرنے آئی ہو؟ شہزادی ڈر کے مارے ان کے قدموں پہ گر پڑی اور کہا، بابا بھلا کیسے میں ایسی گستاخی کر سکتی ہوں؟ میں تو خود ایک کمزور لڑکی ہوں، ایک ضرورت سے اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹی تیرے اوپر کیا مصیبت پڑی ہے، بیان کر۔ شہزادی نے سارا وہ قصہ سنایا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، وہ لڑکا ایسا ہی من چلا ہے، میں نے ہی اس کو وہ منتر سکھایا تھا، مگر اس نے تمہارے ساتھ دغا کی ہے، اب وہ عمل بھول جائے گا۔ شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا آپ مجھے کنگن دیس کا پتہ بتا دیں، میں اپنی توہین کا بدلہ لوں گی۔ بابا نے کہا، مگر بیٹی کسی کو قتل نہ کرنا۔ شہزادی نے کہا، نہیں بابا، میں تو صرف اپنی لونڈی کے بال کاٹ کر واپس چلی جاؤں گی۔ بابا نے کہا، اس جنگل کے آگے کنگن دیس ہے، اگر تم اندر سے چلی جاؤ تو سورج غروب ہونے سے پہلے شہر میں داخل ہو جاؤ گی۔ شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا میرا گھوڑا اندر کیسے آئے گا؟ میں بھی مشکل سے آئی ہوں۔ بابا نے کہا، جاؤ خدا کا نام لے کر اس کی رسی پکڑ کر لے آؤ۔ شہزادی جس راستے سے اندر آئی تھی اسی راستے سے واپس گھوڑے کے پاس آئی اور بابا کے کہنے سے وہ گھوڑے کو لے کر داخل ہوئی۔ اس وقت اسے وہ رستہ خاصا کشادہ معلوم ہوا۔ بابا نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادی کو دوسری طرف جانے کو کہا۔ وہ ادب سے سلام کر کے آگے بڑھی۔ اب میدان صاف تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ شہر پناہ کی فصیل نظر آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ اس کی منزل مقصود سامنے نظر آ رہی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ نئی جگہ، اجنبی لوگ، سارے دن کی تھکی ہاری سوچنے لگی کہ کہاں ٹھہروں گی۔ لوگ اس نوعمر لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پردیسی سمجھ کر ہر شخص نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، مگر اس نے سب کا شکریہ ادا کر کے کسی سرائے کا پتہ پوچھا۔ غرض کسی اللہ کے بندے نے اس کو ایک سرائے میں پہنچا دیا۔ بی بھٹیاری نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک کھوٹری کھول دی۔ پلنگ، بستر، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے کپڑوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، گھوڑے کو لے جا کر استبل میں باندھا اور منہ ہاتھ دھو کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بھٹیاری کھانا لے آئی۔ آلو کا سالن، شوربہ، پانی کی طرح پتلا۔ بھلا شہزادی نے ایسا کھانا کہاں کھایا تھا، لیکن اس وقت 1000 نعمت معلوم ہوا۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا اور ٹانگیں پھیلا کر بے خبر سو گئی۔ صبح کو جب سورج کافی چڑھ گیا تو بی بھٹیاری نے آ کر جگایا، اے میاں مسافر، تم تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شہزادی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بھٹیاری سے کہا، میرے گھوڑے کو دانہ گھاس دے دینا۔ بھٹیاری نے ہنس کر کہا، میاں مسافر، ساری عمر انہی کاموں میں گزری ہے، میں مسافروں کی خدمت کرتی ہوں، میرا میاں ان گھوڑوں اور خچروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ مٹکتی ہوئی چلی گئی۔
शहजादी ने उठकर मुंह हाथ धोया। भटियारी गुड़ का हलवा, काला स्याह लेकर आई। एक गिलास में दूध, नीला पानी शहजादी को दिया। इसने बहुत तारीफें कर करके खाया और भटियारी से कहा, मैं इस शहर में पहली दफा आया हूँ। यहाँ का बादशाह कौन है? रियाया के साथ कैसा सलूक करता है? यहाँ की कौन कौन सी इमारतें देखने के काबिल हैं? भटियारी ने जवाब दिया, मियाँ मुसाफिर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब आए हो। 1 महीना पहले हमारे शहर मातम कदा बना हुआ था। हमारे बादशाह का एक ही लड़का है, वो कई महीने तक गायब रहा। बादशाह सलामत ने इसके गम में दरबार में आना छोड़ दिया था। माँ बाप दिन रात रोते रहते थे। रात को सारे शहर में अंधेरा रहता था। खुदा खुदा करके वो 1 महीना हुआ आया है, मगर बजाय खुशी के बादशाह सलामत और बादशाह बेगम बहुत रंजीदा हैं। शहजादी ने पूछा, रंजीदा क्यों है? भटियारी ने कहा, ऐ मियाँ मुसाफिर, माँ बाप को अरमान होता है कि अपनी औलाद की शादी कहीं अच्छी जगह करें, मगर सुना है शहजादा एक काली कलोटी औरत को ले आया है और अपने महल में ऊपर इसको रखा है। कान गुनाहगार रहें। देखने वाले कहते हैं लोंडी मालूम होती है, किसी को वहां जाने का हुक्म नहीं। बादशाह सलामत ने आज तक अपने महल में नहीं आने दिया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी अपनी पसंद है ना। गर्ज भटियारी से यह हालात सुनकर इसको कुछ इत्मीनान हुआ, बल्कि खुशी हुई कि यहाँ भी इसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। बी भटियारी बर्तन उठाकर जाते हुए कहने लगी, मियाँ मुसाफिर, नहा धोकर तैयार हो जाओ। इसके बाद शहर की सैर को निकलो। यहाँ का शाही बाग देखने दूर दूर से लोग आते हैं। शहजादी ने कहा, बी भटियारी, मुझे कुएं पर नहाने की आदत नहीं है, कोई पर्दे की जगह बताओ। इसने ठट्टा लगाकर कहा, वाह मियाँ मुसाफिर, तुम तो औरतों की तरह शर्माते हो, अभी कमसिन भी हो। तो खैर मेरे साथ चलो, जहाँ मैं नहाती हूँ वहाँ जाकर नहा लो। शहजादी ने गुस्ल किया, कपड़े बदले और तैयार होकर अपने घोड़े के पास आई। भटियारी बोली, शाही बाग में घोड़े ले जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ से करीब ही है, रास्ते में किसी से पूछ लेना। गर्ज शहजादी सराय से बाहर निकली और पूछती पूछती शाही बाग पहुंची। वहाँ क्या देखती है कि एक बुढ़िया मालन फूल चुन रही है। ये भी इसके पास जाकर खड़ी हो गई। इसने अजराहे हमदर्दी कहा, बड़ी बी, तुम्हारी कमर तो झुकी हुई है, तुम फूल चुनते चुनते थक गई होगी। बुढ़िया ने निगाह उठाकर देखा तो एक नहायत खूबसूरत लड़का खड़ा है। इसने पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है और किसका लाल है? शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा मैं परदेसी हूँ, तुम्हारे शहर की बहुत तारीफ सुनी, देखने आया हूँ। बुढ़िया ने पूछा, अच्छा बेटा तू कहाँ ठहरा है? शहजादी ने इसके साथ फूल चुनवाते हुए कहा, सराय में ठहरा हूँ, इस वक्त जरा बाग की सैर करने चला आया हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा तुझे देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैं अकेली रहती हूँ, तू सराय में ना ठहर, मेरे घर चल, भटियारियाँ सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लेती हैं। शहजादी ने कहा, अच्छा अम्मा, तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा, मगर तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? अब तो तुम्हारी टोकरी फूलों से भर गई, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। बुढ़िया इसे दुआएं देकर कहने लगी, बेटा मेहनत ना करूं तो खाऊं कहाँ से? अब यहाँ से जाकर खाना पकाऊंगी, इसके बाद फूलों का गहना बनाऊंगी, रात को शहजादे के महल में लेकर जाऊंगी, इसकी बीवी को अपने हाथ से पहना कर आऊंगी, सवाए मेरे वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। शहजादी समझ गई, जरूर बुढ़िया चंपा के लिए गहना बनाकर ले जाती है। गुस्से से शहजादी के तन बदन में आग लग गई, मगर इसने सोचा, ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपना सामान लेकर बुढ़िया के ये घर आ जाऊं। फूलों की टोकरी इसने बुढ़िया के घर पहुंचाई और इससे कहा, अम्मा मेरा घोड़ा भी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा देख, मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है, नीम के दरख्त के नीचे, तो अपना घोड़ा बांध देना। शहजादी ने सिराय में आकर खाना खाया और अपना थैला उठाकर भटियारी से कहा, बी भटियारी, मैं अपनी खाला की तलाश में आया था, इत्तेफाक से रास्ते में वो मिल गई, अब मैं इसके घर जा रहा हूँ।
اس نے 2 اشرفیاں بٹیاری کو دیں۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھیا کے گھر آ گئی۔ کئی دن وہ خاموش دیکھتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس نے پھول پرونے شروع کیے۔ بڑھیا کہا کرتی تھی، بیٹا تو لڑکا ہے، تیرا یہ کام نہیں، مگر وہ کہتی تھی، نہیں اماں، تمہیں تو کم نظر آتا ہے، دیکھنا 2-4 دن میں تم سے اچھا گہنا بنانے لگوں گا۔ بڑھیا بھی خاموش ہو جاتی۔ ایک دن شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے بہت خوبصورت زیور بنایا۔ بڑھیا مالن نے کہا، بیٹا تو نے ایسا گہنا بنایا ہے کہ شہزادی کی بیوی ضرور پوچھے گی کہ کس نے بنایا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ شہزادی نے کہا، اماں تم کہہ دینا میری بھانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ رات کو 8 بجے دستور کے مطابق وہ شہزادے کے محل میں گئی۔ پھولوں کی چنگیز کھولی، اس نے گہنا نکالا۔ شہزادی کی بیوی نے خوش ہو کر کہا، آج تو نے بڑا خوبصورت گہنا بنایا ہے، تیرے ہاتھ کا نہیں معلوم ہوتا، سچ سچ بتا کس نے بنایا ہے؟ بڑھیا نے کہا، حضور میری بانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ شہزادی کی بیوی نے کہا، کل تم اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، ہم اسی کے ہاتھ سے گہنا پہنیں گے اور اسی سے اپنی چوٹی گندوائیں گے اور اس کو بہت سا انعام بھی دیں گے۔ بڑھیا تو یہ سن کر سہم گئی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، حضور اس کا میاں بھی ساتھ آیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، میں جا کر کیا کہوں گی؟ مگر وعدہ نہیں کرتی، سرکار خبر نہیں آنے دے گا یا نہیں؟ شہزادی کی بیوی نے کہا، تم جانتی ہو یہاں کوئی نہیں آتا، شہزادے رات کو 11 بجے آتے ہیں، اگر تم اپنی بھانجی کو نہیں لائی تو تمہیں سزا دوں گی۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں کوشش کروں گی۔ شہزادی کی بیوی نے کہا، کوشش نہیں، تم خود لے کر آنا۔ بڑھیا اچھا حضور کہتی ہوئی اپنی چنگیز اٹھا کر گرتی پڑتی گھر پہنچی اور آتے ہی شہزادی سے کہا، بیٹا تو نے مجھے بے موت مار دیا، اب بتا کیا ہوگا؟ شہزادی کی بیوی نے تجھے بلایا ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اماں گھبرانے کی کیا بات ہے، تم دیکھنا میں ایسی لڑکی بنوں گا کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی سوچا، ابھی اس کی داڑھی مونچھ تو نکلی نہیں ہے، لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رات کو لڑکی ہی لگے گا۔ دوسرے دن شہزادی نے بازار جا کر ایک لہنگا سلوایا اور کرتی دوپٹہ خوب گوٹے مسالے والا بنوایا اور خوب تیز دھار ایک کینچی خریدی۔ دوپہر تک سب چیزیں لے کر گھر آئی۔ آج اس نے بڑے اہتمام سے مکیش لگا کر پھولوں کا گہنا بنایا۔ شہزادے کی بیوی کے لیے روز پھولوں کی چوٹی بنائی جاتی تھی۔ آج اس نے 20 لڑیوں کی چوٹی بنائی اور لال سبز چنگیز میں رکھ کر سرخ کپڑے سے ڈھانک دی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں میں بجائے مہندی کے سرخ رنگ لگایا اور تیل میں تھوڑی سی کالک مل کر اپنے منہ اور ہاتھ پیروں پر مل لیا۔ وہ چاندی کے زیور بھی خرید کر لائی تھی۔ 8 بجے تیار ہو کر جب وہ چھم چھم کرتی کوٹھری سے نکلی تو بڑھیا اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی تو نے اپنا رنگ کیوں سانولا کر لیا؟ شہزادی نے جواب دیا، اماں وہ دیکھ کر یہ نہ کہتی کہ خالہ کا رنگ تو سانولا ہے، بھانجی کیسے گوری ہو گئی، بھیس بدلے تو پورا بدلے۔ بڑھیا خوش ہو گئی اور اس کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل میں پہنچی۔ شہزادی نے دیکھا کہ چمپا بڑے ٹھاٹ سے زرنگار مسہری پر تکیے کا سہارا لیے پڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو خنجر سے اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتی۔ مالن نے جھک کر سلام کیا۔ شہزادی کو بھی سلام کرنا پڑا۔ شہزادی کی بیوی نے کہا، مالن تمہاری بھانجی تو بڑی ٹھاٹدار ہے، مگر یہاں گھونگھٹ کیوں نکالے ہے؟ مالن نے پھولوں کی چنگیز کو کھولتے ہوئے کہا، حضور شرماتی ہے نا؟ شہزادی کی بیوی پھولوں کا گہنا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، آج ہم تمہاری بھانجی سے اپنے بالوں میں پھول گندوائیں گے۔ شہزادی کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ چمپا نے اپنے بال کھول کر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بڑی صفائی سے پوری چوٹی کاٹ کر اپنی چنگیز میں رکھ لی اور بڑی خوبصورتی سے
پھولوں کی چوٹی لگا دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے مالن سے کہا، خالہ جلدی سے چلو۔ انہوں نے تھوڑی دیر اجازت دی تھی۔ شہزادی کی بیوی نے بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور کہا، تم جب تک یہاں ہو روز آیا کرو۔ دونوں سلام کر کے گھر واپس آئیں۔ شہزادی نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر بڑھیا سے کہا، اماں گھونگھٹ نکالنے نکالے سر میں درد ہونے لگا، میں ذرا ہوا خوری کو جاتا ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ 2 گھنٹوں میں وہ میلوں دور نکل گئی۔ گھوڑا بھی بہت دن سے آرام کر رہا تھا، اس وقت ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ شہزادہ اپنے دستور کے مطابق رات کو 11 بجے اپنے کمرے میں آیا اور اپنی مسہری پر بیٹھ کر کہا، چمپا اپنے بال کھولو۔ اس نے چوٹی کھولنی شروع کی۔ پھولوں کی لڑیاں نکل کر جو اس نے بال کھولنا چاہے تو گدی صاف تھی، وہ گھبرا گئی اور شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا، پھولوں کی چوٹیاں کیوں لگاتی ہے؟ مجھے یہ سب بناوٹی باتیں پسند نہیں، میں صرف تیرے بال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے خوب معلوم ہے نا، جس دن شہزادی نے تیری چوٹی کاٹنے کو کہا تھا، اسی دن میں اسے دھوکہ دے کر تجھے اڑا لایا تھا۔ وہ میری محسن تھی، اس نے پیار و محبت سے رکھا تھا، میں بھی اسے چاہتا تھا، مگر تیرے بالوں نے مجھے احسان فراموش بنا دیا۔ چمپا خاموش گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ شہزادے نے ذرا اونچی آواز میں کہا، کیا قصہ ہے؟ آج تو میری حکم عدولی کیوں کر رہی ہے؟ چمپا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور حکم عدولی نہیں کر رہی، میرے بال خبر نہیں کہاں گئے۔ شہزادہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود چمپا کا سر دیکھا، بجائے لمبے بالوں کے صرف چھوٹے چھوٹے پٹے رہ گئے تھے۔ اس نے جھلا کر زور سے ایک تھپڑ چمپا کے منہ پر لگایا اور کہا، اب تو کس کام کی ہے؟ مجھے تو صرف تیرے بال پسند تھے، سچ سچ بتا، کون یہاں آیا تھا؟ چمپا نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور اور تو کوئی نہیں آیا، بڑھیا مالن کی بھانجی آئی تھی، اس نے میری چوٹی گوندی تھی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، وہ بغیر ہمارے حکم کے یہاں کیوں آئی تھی؟ ہم نے تو صرف بڑھیا کو آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ شہزادہ غم و غصے کی حالت میں ٹہل رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، کون آیا کنگن کے دیس؟ کس نے کاٹے چمپا کے گیس؟ اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے مالن آتی تھی۔ وہاں موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، ہم آئے کنگن کے دیس، ہم نے کاٹے چمپا کے گیس۔ شہزادی معروف کچھ دیر شہزادہ مبہوت سا کھڑا رہا، پھر اس نے چمپا سے کہا، شہزادی تیرے بال کاٹ کر لے گئی اور تجھے خبر تک نہ ہوئی، بے وقوف گدھی۔ چمپا نے کہا، حضور شہزادی تو بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکی تو بہت کالی تھی۔ شہزادی نے غصے کے لہجے میں کہا، حقیقت میں جاہل آدمی کا دماغ بیکار ہوتا ہے، دیکھ وہ سامنے لکھ گئی ہے۔ شہزادہ فوراً باہر چلا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ابھی بڑھیا مالن کو پکڑ لاؤ اور جو کوئی بھی اس کے گھر میں ہو اسے گرفتار کر لاؤ۔ حکم پاتے ہی سپاہی دوڑ گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، بڑھیا لڑکے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اچانک کئی سپاہی گھر میں گھس آئے اور بڑھیا کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ وہ رونے چلانے لگی، ارے ڈاکو آ گئے، مجھے بچاؤ۔ سپاہیوں نے ڈانٹ کر کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، شہزادے صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے حکم سے تجھے پکڑنے آئے ہیں، بتا تیرے ہاں کون کون ہے؟ بڑھیا ڈر گئی کہ یہ اس لڑکے کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ شہزادی کی بیوی نے پہچان لیا ہوگا کہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ہاں اور کوئی نہیں ہے، ایک میرا بھانجا آیا ہوا ہے، 8 بجے رات کو وہ کہیں گھومنے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا، میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سپاہیوں نے کہا، اچھا تو ہمارے ساتھ چل، شہزادے نے بلایا ہے۔ 2 سپاہی بڑھیا کو لے کر شہزادے کے پاس آئے، باقی اس کے بھانجے کے انتظار میں وہیں ٹھہر گئے۔ شہزادہ بڑھیا کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آیا اور ہنٹر اٹھا کر کہا، سچ سچ بتا، آج تو کس کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، ورنہ مار مار کر تیری کھال اتار لوں گا۔ حضور میں اس کو نہیں لا رہی تھی، مگر بیگم صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ کل اسے ضرور لے کر آنا، وہ بالکل کم عمر لڑکا ہے،
زنانے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آ گیا۔ میں برابر یہاں بیٹھی رہی۔ شہزادے نے ڈانٹ کر کہا، جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ مالن نے ہاتھ جوڑ کر سارا قصہ سنایا اور کہا، حضور میں تنہا رہتی ہوں، پردیسی سمجھ کر رکھ لیا تھا۔ شہزادے نے کہا، اچھا، صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ سپاہیوں نے بڑھیا کو حوالات میں بند کر دیا۔ تمام رات شہزادہ جاگتا رہا۔ اس کو چمپا کے بال کٹ جانے کا افسوس تھا اور شہزادی کی بہادری پر حیرت تھی۔ اس نے ایسا خطرناک جنگل کیسے پار کیا؟ وہ اپنے اوپر لعنت ملامت کرتا رہا۔ اس قدر خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر اس کالی کلوٹی لونڈی کو کیوں منتخب کیا؟ حقیقت میں یہ اس کی بہت توہین تھی۔ اس کے باپ نے میرے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔ شہزادی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، گھنٹوں میرے پاس استبل میں بیٹھی رہتی تھی۔ کئی بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے مگر اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو اپنی سہیلیوں سے یہ بھی کہتے سنا تھا کہ میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ میں نے ایک عارضی چیز کو پسند کیا۔ بال کٹنے کے بعد چمپا میں کوئی خوبی نہیں رہی۔ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہو گئی۔ سپاہیوں نے رات ہی کو ساری حقیقت کوتوالے شہر کو بتا دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شہزادہ صاحب نے حکم دیا تھا کہ کل بڑھیا کو پھانسی دی جائے۔ صبح سویرے کوتوال وزیر کے پاس گیا اور یہ قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا، بغیر بادشاہ سلامت کے حکم کے کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ تم بتا رہے ہو کہ بڑھیا نے شہزادے کی بیوی کے بلانے پر اس لڑکے کو لے کر گئی تھی، اس کا بھی قصور ہے۔ میں بادشاہ سلامت سے جا کر کہتا ہوں، جو ان کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا۔ غرض وزیر نے خاص آدمی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور تخلیہ میں بات کرنے کو کہا۔ اسی وقت وزیر کی طلبی ہوئی۔ اس نے جو کچھ کوتوال سے سنا تھا بیان کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم جاؤ، ہم شہزادے سے دریافت کریں گے۔ وزیر اداب بجا لا کر الٹے قدموں واپس گیا۔ بادشاہ نے اپنے خواجہ سرا کو حکم دیا، شہزادے کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں شہزادہ تیار ہو کر آیا، لیکن تمام رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ اداس تھا۔ بادشاہ نے بیٹے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے تم نے بوڑھی مالن کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ بیٹا، یہ سزا کسی بڑے جرم پر دی جاتی ہے، یعنی اگر مالن نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ پھانسی کے مستحق ہے۔ تم بتاؤ اس کا کیا قصور ہے؟ شہزادے نے کہا، ابا جان، وہ میرے محل میں ایک لڑکے کو لڑکی بنا کر لے گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، کوتوالے شہر سے کہہ کر اس کو پھانسی پر لٹکوایا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، اگر ان معمولی قصوروں پر بادشاہ اپنی رعایا کو پھانسی دلوا دیا کرے تو رعایا اس کی نافرمان ہو جائے اور ملک چھوڑ کر چلی جائے۔ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ نے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ بوڑھی مالن کو حاضر کرو۔ حکم کی دیر تھی، فوراً مالن رسیوں میں بندھی ہوئی حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے سب کو ہٹا دیا، صرف شہزادہ بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے خود اس سے سوال کیا، بتا وہ لڑکا کون تھا جس کو تو لڑکی بنا کر شہزادے کے محل میں لے کر گئی تھی؟ مالن نے جواب دیا، غریب پرور، ایک دن باغ میں پھول چن رہی تھی، وہ لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت کم عمر تھا، کوئی 13-14 برس کا ہوگا، مجھے تک نہیں نکلی تھی۔ خوبصورت اس قدر تھا کہ میں نے اپنی عمر میں ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ پردیسی ہے اور سرائے میں ٹھہرا ہے۔ حضور، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا میرے ہاں آ جائے۔ وہ راضی ہو گیا اور اپنا گھوڑا اور کپڑے لے کر آ گیا۔ میں شہزادہ صاحب کی دلہن کے لیے پھولوں کا گہنا بنا کر لاتی تھی۔ 2-4 دن میں وہ بھی سیکھ گیا اور مجھ سے اچھا بنانے لگا۔ پرسوں اس کے ہاتھ کا گہنا لے کر محل میں آئی تو دلہن صاحبہ نے بہت پسند کیا۔ اس لڑکے نے مجھے سکھا دیا تھا کہ کبھی وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میری بھانجی سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ میں نے یہی کہہ دیا۔ دلہن صاحبہ نے حکم دیا کہ کل اس کو لے کر آنا۔ میں ڈر گئی،
بہت بہانے کیے، مگر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لاتی تو ہم تجھے سزا دیں گے۔ میں نے جا کر گھر میں کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سمجھایا، اماں ڈرو نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، میں ایسی لڑکی بنوں گا کہ کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا۔ حضور، میری شامت نے گھیرا تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے ساتھ اسے لے آئی، مگر غریب پرور میں سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے تو دلہن صاحبہ سے بات تک نہیں کی، گھونگھٹ نکالے ان کے بال سنوارتی رہی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، سنوارتی رہی؟ بڑھیا بولی، جی سرکار۔ اس کے بعد میں اس کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ کپڑے بدل کر ہوا خوری کو چلا گیا۔ 12 بجے رات تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی کہ سپاہی مجھے پکڑ لائے۔ اب حضور جو چاہے سزا دیں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا وہ گھوڑے پر گیا تھا؟ مالن نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اپنی کوٹری میں پڑی تھی، مجھے خبر نہیں کاہے پر گیا تھا۔ جب سپاہی مجھے پکڑ کر لائے تو اس کا گھوڑا نہیں تھا۔ شہزادے نے اٹھ کر بڑھیا کی رسیاں کھول کر کہا، جا تیرا قصور معاف کیا، ابھی میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ بڑھیا گرتی پڑتی ہزاروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یا تو تم نے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی یا بالکل معاف ہی کر دیا، حالانکہ وہ زنانے محل میں لڑکے کو لے کر گئی تھی، یہ اس نے جرم کا کام کیا تھا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، ابا جان، وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ شہزادے نے جواب دیا، ابا جان، وہ شہزادی معروف تھی، مجھ سے انتقام لینے آئی تھی، میں اس کی لونڈی چمپا کو لے کر آ گیا تھا، مجھے اس کے بال بہت پسند تھے۔ شہزادی چمپا کی چوٹی کاٹ کر لے گئی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بڑی بہادر لڑکی ہے، میں اس کی ہمت و جرأت سے بہت خوش ہوا، مگر آج تک تم نے تفصیل سے مجھے حالات نہیں بتائے، 6 مہینے تک کہاں غائب رہے تھے؟ شہزادے نے سارا واقعہ بتایا، جنگل میں ایک بزرگ کا ملنا، ان سے منتر کا سیکھنا، پھر گھوڑا بن کر جانا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بادشاہ نے کہا، ہمارا تو منہ نہیں کہ شہزادی معروف کے لیے تمہارا پیغام بھیجے، تم خود گھوڑا بن کر پھر وہاں جاؤ اور شہزادی سے اور اس کے باپ سے معافی مانگو، اس کے بعد ہم خود تمہاری بارات لے کر جائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ایک لونڈی کو شہزادی پر ترجیح دی۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اب میں خود شرمندہ ہوں اور وہ منتر بہت یاد کرتا ہوں مگر بالکل بھول گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم شہزادی کو پسند کرتے ہو تو اس کے باپ کو خط لکھو، ورنہ کہیں اور تمہاری شادی کر دیں گے، مگر چمپا کو نکال باہر کرو، اس کی وجہ سے ہم اپنے برابر والوں سے بہت شرمندہ ہیں، تمہاری ماں اسی غم میں گھلی جا رہی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، چمپا کو میں نے رات ہی کو نکال باہر کیا تھا، مجھے تو صرف اس کے بال پسند تھے۔ اب شہزادی کا حال سنو۔ اس نے راتوں رات وہ جنگل پار کیا جہاں بابا ملے تھے، ان کی جھونپڑی بند تھی، اندر چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ اگر یہاں ٹہرتی ہوں تو پیچھے سے شہزادے کے آدمی آ کر نہ پکڑ لیں۔ وہ اپنے گھوڑے کی رسیاں پکڑے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اب صبح ہو گئی تھی، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، گھوڑا بھی تھک گیا تھا، وہ جنگل میں چرتا چگتا رہا۔ دوپہر سے پہلے وہ پھر روانہ ہو گئی۔ اس طرح 2 دن کی منزل ایک دن میں طے کرتی ہوئی 15 دن میں وہ اپنے وطن پہنچ گئی۔ بادشاہ بیگم اور بادشاہ لڑکی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، محل میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک شہزادی محل میں داخل ہوئی، لونڈیاں باندیاں خوشی خوشی بادشاہ بیگم کے پاس اطلاع کرنے دوڑی۔ شہزادی سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی اور چمپا کی چوٹی ان کے قدموں میں ڈال کر کہا، اماں جان، میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی۔ انہوں نے بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، وہ فوراً آئے، بیٹی کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، تم نے ہمارے آنے کا انتظار کیا ہوتا، ہم فوج لے کر چڑھائی کرتے۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے تمام حالات سنائے۔ اس رات تمام شہر میں چراغاں ہوا، غریبوں اور محتاجوں کو خیرات تقسیم کی گئی۔ 1 ہفتے تک شہزادی نے آرام کیا، مگر وہ خاموش اور اداس رہتی تھی، نہ سیر و تفریح سے مطلب تھا، نہ شہ سواری اور شکار کا شوق رہا۔ اپنے کمرے میں
मुंह सर लपेटे पड़ी रहती थी। इसकी सहेलियां और कनीजों ने बादशाह बेगम से कहा। एक दिन उन्होंने शहजादी को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी और बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा जान, जिस दिन अब्बा हजूर ने मुझे घोड़ा अनायत किया था, मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक वो जानवर के रूप में रहा। मुझसे बेहद मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इंसान के रूप में आकर इसने मुझे दगा दी। शायद इंसान की यही फितरत है। अब मैं शादी नहीं करूंगी। मर्दों की ज़हनियत बड़ी ख़राब होती है। अगर आप किसी दूसरे शहजादे से मेरी शादी कर देंगे तो वो किसी और लौंडी को पसंद करेगा। मेरी कनीज़ों में कई बहुत खूबसूरत भी हैं। चंपा जैसी बदसूरत को इस शख्स ने पसंद कर लिया तो अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही है। अब ज्यादा वक्त इबादत इलाही में सर्फ करूंगी। मैं एक मुसाफिर खाना बनवा रही हूँ जो कोई गरीब मोहताज हमारे शहर में आया करेगा। 3 दिन मैं इसको अपने मुसाफिर खाने में ठहराया करूंगी। बादशाह बेगम खामोश हो गई। उन्होंने सोचा अभी इसको रंजो गुस्सा है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगी। किस्सा मुख्तसिर, शहजादी का लंगर खाना बनकर तैयार हो गया। मुसाफिरों को वो अपने सामने खाना तकसीम करवाती थी। एक दिन लंगर खाने की दरोगन ने आकर कहा, हजूर, एक फकीरनी ऐसी आई है कि कोई मुसाफिर इसके साथ खाना नहीं खा रहा। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, पाँव में छाले पड़े हैं, सर पर एक बाल नहीं, कुछ बोलती चालती नहीं, बस रोए जाती है। शहजादी ने कहा, हमारे पास लेकर आओ। इसी वक्त लोंडियों ने इसको हाजिर किया। शहजादी को देखते ही वो कदमों में गिर पड़ी और कहा, हजूर, आपकी लोंडी चंपा हूँ। शहजादी 10 कदम पीछे हट गई। इसने नफरत से मुंह फेर लिया, मगर इसकी हालत जार देखकर रहम आ गया और कहा, तू अपनी जर निगार मुसहरी और जरदोजी कपड़े छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? इसने रोते हुए कहा, हजूर, शहजादे को मेरे बाल पसंद थे। जब बाल नहीं रहे तो उन्होंने ठोकरे मार मार कर निकाल दिया। मैं जंगलों में मारी मारी फिरती रही। एक दिन जंगल में एक ज़ईफ आदमी मिले। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और रास्ता मुझे बताया। वहां से चली तो जो थोड़े से बाल सर पर रह गए थे वो हबशियों कैसे हो गए। सब लोंडियों कनीजों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। अपने मालिक से दगा करने का यही अंजाम होता है। शहजादी ने इसको बादशाह बेगम के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि हमने इसका कसूर माफ कर दिया है। ये अपनी सजा को पहुंच चुकी, वो भी माफ कर दें। गर्ज वो फिर शहजादी की खिदमतगारी में लगा दी गई। शहजादी को अब भी सुकून नहीं हुआ था। वो घोड़े शहजादे से बदला लेना चाहती थी। वो दिन रात इसी फिक्र में रहती थी। एक दिन बादशाह सलामत के पास कंगन देश का एलची बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर आया और शहजादे का खत भी लाकर दिया। इसने माफी मांगी थी और शहजादी मारुख से शादी की ख्वास्तगारी की थी। बादशाह ने एलची को तो मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया और वजीर को बुलाकर मशवरा किया। इसने जवाब दिया, हजूर, बगैर शहजादी के मशवरे के कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि घोड़ा आपने इन्हीं को दिया था। इसने इन्हीं के साथ धोखा किया। वो जो कुछ फरमाए इसके ऊपर अमल किया जाए। बादशाह महल में आए और अपनी बेगम को शहजादे का खत देकर कहा, तुम मारूफ को खत दिखा दो, वो जो कुछ जवाब दे हमें बताना। बादशाह बेगम ने शहजादी को बुलाकर कहा, बादशाह सलामत तुम्हारी राय मालूम करना चाहते हैं। इसने कुछ देर के बाद कहा, अम्मा जान, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, सोच कर बताऊंगी। रात को बड़ी देर तक इस मसले पर गौर करती रही। इसको घोड़े से दिली लगाव हो गया था। इसके जाने के बाद जो कुछ मुश्किलें शहजादी ने झोली वो खुद ही समझती थी। जंगलों में मारी मारी फिरी, शादी करने से इनकार कर दिया। अब खुद शहजादा ख्वास्तगार है और माफी मांग रहा है। इनकार नहीं करना चाहिए, मगर जिस तरह इसने मेरा जी जलाया है मैं भी इसका जी जलाऊंगी। इसने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया और मुतमईन होकर सो गई। दूसरे दिन इसने अपनी एक सहेली की मार्फत बादशाह बेगम से कहलवा दिया कि वो बादशाह सलामत से कह दे कि अगर हकीकत में वो शादी करना चाहता है तो खुद आकर मारूफ से बात करे। शादी के मामले में वो अपनी आप मुख्तार है।
शहजादी की राय सुनकर बादशाह ने अपने मुल्क के बेहतरीन तहाइफ देखकर एलची को रुखसत किया। शहजादा फौरन राजी हो गया और अपने खास खास मुशीरों को साथ लेकर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। इतला मिलते ही बादशाह ने वजीर को इसके इस्तकबाल के लिए भेजा और एक खास महल में इसके ठहरने का इंतजाम करवाया। दूसरे दिन सुबह शहजादी ने अपने खास बाग में, जहां शह सवारी की मशक करती थी, शहजादे से मिलने का वक़्त मुकर्रर किया और शाहाना लिबास पहनकर अपनी सहेलियों और कनीज़ों को साथ लेकर बाग में गई। इसके अलावा चंपा को शहजादों का सा लिबास पहनवा कर इसने सर पर ताज रखा और एक नहायत कीमती घोड़े पर सवार कराकर अपने साथ लिया। वक्त मुकर्रर पर ख्वाजा सराओ ने शहजादे को बाग में पहुंचाया। यहाँ क्या देखता है कि शहजादी एक हबशी गुलाम के साथ शह सवारी की मशक कर रही है। वो गुस्से से कांपने लगा और अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। शहजादी इसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी। चंपा और सब कनीजों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया। इसने शहजादे के करीब जाकर कहा, आपकी तशरीफ आवरी से बड़ी खुशी हुई। इसने कोई जवाब नहीं दिया और खंजर म्यान से निकाल लिया, मगर शहजादी के हुस्न जमाल को देखकर इसका हाथ नहीं उठ सका। इसने गुस्से के लहजे में पूछा, तुम किसके साथ घोड़ दौड़ कर रही हो? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, आपके गुलाम के साथ। शहजादे ने इंतहाई गुस्से की हालत में कहा, मेरा गुलाम यहाँ कैसे आया? शहजादी ने हंसकर कहा, जैसे मेरी लोंडी कंगन देस गई थी। शहजादे ने अपने खंजर को उठाते हुए पूछा, क्या तुम अपने साथ लाई हो? शहजादी ने जवाब दिया, आपको मेरी लोंडी पसंद आ गई थी, मुझे आपका गुलाम पसंद आ गया। शहजादी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुमने मुझे यहाँ जलील करने को बुलाया है? पहले मैं इस गुलाम का सर तन से जुदा करूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे साहब, गुस्से में आपे से बाहर क्यों होते हैं? औरतें ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। वो एक दफा किसी से मोहब्बत करती हैं। मुझे घोड़े से मोहब्बत हो गई थी। इसने मेरे साथ दगा की और मेरी एक अदना लोंडी को लेकर चला गया और मुझे इश्तियाल दिला कर गया। कौन आएगा कंगन के देश, कौन काटेगा चंपा के गेस? मैं खुददार थी, अपनी तौहीन किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे ताना देकर ना जाते तो मैं कभी कंगन देश न जाती, अपना तमाम वक़्त इबादत में गुजार देती। आपको मालूम है, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी परवरिश बड़ी नाज और नम के साथ हुई है, मगर मैंने कई महीनों जंगलों की खाक छानी है। आप चंपा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे और मैं भेड़ियों और शेरों के मुंह में थी। आपने मुझे पहले भी एक कमजोर लड़की समझकर धोखा दिया, लेकिन चंपा के बाल कट जाने के बाद आपको मुंह की खानी पड़ी और इस वक्त भी आप अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपना खंजर मियान में कीजिए और इस गुलाम को पहचानने की कोशिश कीजिए। इसने चंपा को करीब बुलाया और ताज जमीन पर फेंकते हुए कहा, ये आपकी नूरे नजर चंपा है। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाएं, मुझे कोई एतराज न होगा। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, बल्कि तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुमने मुझसे पूरा इंतकाम ले लिया। तुम्हें इस गुलाम के साथ देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि घोड़ा जिसको मैं अपने हाथ से खिलाती पिलाती थी और ज्यादा वक्त इसके अस्तबल में गुजारती थी, वो चंपा को लेकर फरार हो गया, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। शहजादे ने निदामत से कहा, बार बार इस जिक्र को ना दोहराओ, मैं अपने कसूर की माफी मांगता हूँ। शहजादी ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी कनीजों से कहा, शहजादे साहब के लिए कुर्सी लाओ, बड़ी देर से खड़े हैं। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना अस्तबल देखना चाहता हूँ। शहजादी ने जवाब दिया, जब घोड़ा नहीं रहा तो अस्तबल बेकार है, इसका मैंने मुसाफिर खाना बनवा दिया है। एक दिन वहाँ चंपा भूखी प्यासी फटे कपड़े पहने आई थी। इसने बताया कि इसके बाल कटने के बाद आपने ठोकरें मारकर इसको निकाल दिया। बड़े अफसोस की बात है, जब औरत दिल से उतर जाती है तो मर्द इसके साथ ये सलूक करते हैं। शहजादा बोला,
اس ذکر کو چھوڑو، یہ بتاؤ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ شہزادی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ ابا جان سے مل کر اپنا مقصد بیان کیجیے، میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ تھوڑی دیر شہزادہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور ان سے شادی کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر تمہارے والد صاحب کی طرف سے پیغام آنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے کہنے سے رشتہ منظور کر لیا تو انہیں رنج ہوگا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، ابا جان کی مرضی سے میں آیا ہوں، وہ آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ میں نے آپ کو اور شہزادی کو رنج پہنچایا تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اپنا قصور معاف کروا کر آؤ۔ بادشاہ سلامت نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا ہم نے تمہیں معاف کیا، اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہماری یہی ایک لڑکی ہے۔ اگر آپ بذات خود برات لے کر آئیں تو ہم یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ غرض شہزادہ اسی دن روانہ ہو گیا اور دونوں بادشاہوں کے درمیان ایلچی کے ذریعے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے شہزادے اور شہزادی مارخ کی شادی ہوئی اور پورے ملک میں چراغاں کیا گیا اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔